اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یہ امر کا صیغہ ہے، جو ہے نا یہ حمزہ ہے، حمزہ استفہام ہے۔ رأیتم جو ہے نا کیا ہے کہ یہ فعل ماضی کا صیغہ ہے، اور ان جو ہے نا کیا ہے کہ یہ حرف شرطیہ ہے، اور یہ شرطیہ جہاں پر داخل ہوگا اس کو مستقبل کے معنی میں بھی کر دیتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کم از کم جو ہے نا کیا ہے کہ ماضی کے معنی سے نکال دیتا ہے۔ ان اگر ماضی پر داخل ہو تو اس کو ماضی کے معنی سے نکال دیتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب جو ہے نا کیا ہے کہ ان کا لفظی معنی کیا بنے گا؟ قول کا معنی بنے گا کہ اے محبوب آپ فرما دیجیے، ارائیتم کیا تم دیکھتے ہو، ان مانے اگر، اخذ اللہ اللہ لے لے۔ ویسے اخذ اللہ کا معنی بنتا ہے اللہ نے لیا، اخذ مانے لیا، اللہ مانے اللہ نے، تو اس کی جو ہے نا کہ اس کا معنی کیا بنے گا؟ اخذ اللہ اللہ نے لیا۔ لیکن جب اس پر ان داخل ہو گیا تو اب اس کا معنی بن گیا اگر اللہ تبارک و تعالی لے لے۔ اب دیکھو کہ یہاں پر ان نے اس کو فعل ماضی، میرا آپ کی طرف جو ہے نا وہ آواز نہیں آ رہا، میری آپ کی طرف آواز آ رہی ہے؟ جی الحمدللہ جی حضرت آج اچھا ٹھیک ہے، شاید کسی دوست نے میسج کیا نا، میں نے کہا میں پوچھ لوں شاید کہ آواز صاف نہیں آ رہی۔ اچھا جی، تو میں یاد کر رہا تھا کہ بھئی یہ جو ان جو ہے نا کیا ہے کہ یہ کیا کرتا ہے کہ اگر فعل مضارع پر داخل ہو تو مستقبل معنی کر دیتا ہے، اگرچہ ماضی پر داخل ہو، لیکن کم از کم اتنا تو ضرور کرتا ہے نا کہ اگر مستقبل کے معنی میں نہ بھی کرے نا تو اس کو ماضی کے معنی سے نکال دیتا ہے۔ جیسے دیکھو آخذہ کا معنی کیا بنتا ہے؟ آخذہ مانے لیا، آخذ اللہ مانے اللہ نے لیا، یہ آخذہ فعل ماضی کا صیغہ ہے، اور اس کا لفظی معنی بنتا ہے لیا، اللہ نے لیا۔ لیکن جب ان پر اب داخل ہو گیا ان، تو اب اس نے اس کو ماضی کے معنی سے نکال دیا۔ تو اب معنی کیا بنے گا؟ اس کا معنی یہ بنے گا کہ بھئی قل ارائیتم فرما دیجئے اے محبوب کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اگر اللہ تبارک و تعالی لے لے۔ ویسے یہاں پر جو ہے نا ارائیتم کا انہوں نے معنی بدل کیا ہوا ہے بھلا بتاؤ۔ بھلا بتاؤ کا مطلب کیا ہے کہ تم دیکھو، یا اس طریقے سے جو ہے کیا ہے کہ معنی یہ با محاورہ معنی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کا لفظی معنی کیا ہے کہ کیا تم نے دیکھا۔ یہ چیز آپ یاد رکھیے گا کہ آج جو ہے یہ حمزہ جو استفہام کا ہے، رأیتم فعل ماضی کا صیغہ ہے، اور اس کا جو معنی کیا گیا ہے یہ بھلا بتاؤ، جو معنی کیا گیا ہے یہ با محاورہ ہے۔ جی کس کا مائک کھلا ہوا؟ شاید میرے خیال میں مائک بند کر۔ ان اخذ اللہ کہ اگر اللہ تبارک و تعالی لے لے سمعکم تمہاری بصارت، تمہاری مطلب یہ کان کو یا تمہارے سننے کی طاقت کو، ابصارکم اور تمہاری آنکھوں، وختم علی قلوبکم اور جو ہے نا کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے دلوں پر مہر لگا دے، من الہ غیر اللہ یاتیکم بہ، تو اللہ کے سوا کون معبود ہے جو تمہیں یہ چیزیں لا کر دے دے۔ یعنی اگر اللہ تبارک و تعالی یہ یعنی یہاں پر جو ہے نا وہ کفار کو اللہ تبارک و تعالی عاجز کر رہا ہے کہ کہتا ہے کہ یہ فرما رہا ہے اللہ تبارک و تعالی کہ محبوب کفار کو کہو کہ اگر جو ہے اللہ تبارک و تعالی ان کے کانوں کو لے جائے، مطلب یہ کہ کان سے سماعت کی قدرت ختم ہو جائے، آنکھوں سے بینائی کی طاقت ختم ہو جائے، اور جو ہے اللہ تبارک و تعالی ان کے دلوں پر مہر لگا دے، تو کون ہے دوسرا الہ اللہ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کہ جو ان کو جو ہے یہ ساری چیزیں لا کر دے۔ تو ایسے پتا چلا کہ اور کوئی الہ نہیں ہے جو ان کو سب چیزیں لے کر دے۔ تو آگے چل کر جو ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہی جو ہے کہ اس واضح فرما رہا ہے، ہمارا انظر کیف نصرف الآیات ثم هم یصدقون۔ انظر یہ امر کا صیغہ ہے، اس کا معنی بنے گا کہ دیکھو، تم دیکھو، کیف کیسے، نصرف الآیات کہ ہم بار بار بیان کرتے ہیں۔ آپ یہ بتائیں کہ یہ جو صرف ہے اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بار بار تکرار کرنا۔ تو صرف کا معنی کیا بنے گا؟ بار بار بیان کرنا۔ ثم هم یصدقون،
تو جو ہے نا کیا ہے کہ وہ منہ پھیرتے ہیں. قل ارایتکم ان اتاکم عذاب اللہ بغتۃ او جہرۃ هل یہلک الا القوم الظالمون. فرما دیجئے اے محبوب کیا تم کیا ارایتکم، اب یہاں پر جو ہے نا کیا ہے کہ وہ پھر وہی رایت، یہ صیغہ واحد مذکر مخاطب کا ہے. فرما دیجئے اے محبوب کیا جو ہے نا کیا ہے کہ یہاں پر اسی کا معنی با محاورہ ہی کر دیں تو پھر بہتر رہے گا. بھلا بتاؤ ان اتاکم، عطا جو ہے نا کیا ہے کہ یہ صیغہ اس کا ماضی کا صیغہ ہے. اگر تم پر، اگر تمہیں اللہ کا عذاب آ جائے، بغتتن مانے اچانک، او جہرتن، یا جو ہے نا کیا ہے کہ کھلم کھلا، هل یہلک الا القوم الظالمون، اللہ کا عذاب آ جائے تو ظالموں کے سوا کون تباہ کیا جائے گا. یعنی جب اللہ کا عذاب آئے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ظالموں کو تباہ کرے. وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا اور ہم رسولوں کو اسی حال میں بھیجتے ہیں کہ وہ خوشخبری دینے والے اور ڈر سنانے والے ہوتے ہیں. اب یہاں پر ہم اس کا لفظی معنی کرتے ہیں. وما مانے نہیں، نرسلو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نرسلو کا مطلب بھیجتے ہیں، ٹھیک ہے نا. نرسلو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بھیجتے ہیں. یہ کون سا صیغہ ہے؟ جمع متکلم کا صیغہ ہے اور فعل مضارع معلوم ہے. مرسلین یہ مفعول بہ بن رہا ہے، اور مرسلین پر جو ہے نا کیا ہے کہ ہم یہ اس کو مرسلین ہم کیوں پڑھ رہے ہیں؟ ویسے تو مرسلون ہے نا، یہ جمع مذکر سالم کا جمع مذکر سالم ہے، اور جمع مذکر سالم کا اعراب یہ ہے کہ اس کا اعراب جو ہے نا رفع واو مقبل موصول کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، اور نصب اور جر یا مقبل مقصور کے ساتھ پڑھی جاتی ہے. تو یہاں پر وما نرسل مرسلین میں جو مرسلین ہے یہ مفعول بہ واقع ہوئی. اس وجہ سے ہم یہ حالت نسبی میں ہے، حالت نسبی میں ہم جہاں پر اس پر جو ہے نا کیا ہے کہ اس کو پڑھ رہے ہیں یا ماقبل مقصور کے ساتھ. تو اب مانا کیا بنے گا؟ اور ہم نہیں بیچتے رسولوں کو، ہم نہیں بیچتے رسولوں کو، الا حرف استثناء ہے. جہاں پر بھی الا حرف استثناء آ جائے تو پیچھے والے فعل پر آپ دیکھیں کہ وہاں پر حرف نفی آیا ہے کہ نہیں. اگر حرف نفی آیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے اس حرف نفی کو دور کر دیا. اللہ نے کیا کر دیا؟ اس حرف نفی کو دور کر دیا. تو کیا معنی بنے گا؟ سیدھا سیدھا یوں بنے گا نرسل المرسلین مبشرین ومنذرین، کہ ہم رسولوں کو بھیجتے ہیں خوشخبری سنانے والے اور ڈر سنانے والے. اب اس کا جو ہے نا کیا ہے کہ ہم با محاورہ معنی کیا کریں گے؟ ہم با محاورہ معنی یہ کریں گے کہ ہم رسولوں کو اسی حال میں بھیجتے ہیں. دیکھو نا یہاں پر نہ کی معنی نہیں آ رہی، با محاورہ میں دیکھو کہ نہیں کا معنی آ ہی نہیں رہا. حالانکہ ما جو ہے یہ نافیہ ہے، اور ما نافیہ جو ہے نا کہ اس کا معنی کیا بنتا ہے؟ اس کا معنی بنتا ہے نہیں. دیکھو نا اب ما نرسل کو نیچے انہوں نے معنی کیا ہم نہیں بیچتے، ہم نہیں بیچتے. دیکھو یہاں پر جو با محاورہ ہے اس میں نہیں کا ذکر ہے نہیں. کیوں ذکر نہیں ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے آ کر ما کو ختم کر دیا. اور اگر اللہ سے پہلے جو فعل آیا ہے، اللہ سے جو پہلے فعل آیا، اگر اس پر حرف نفی نہ ہو تو اللہ آ جائے تو پھر سمجھنا کہ اللہ نے وہاں پر ما نفی داخل کر دی. اس کی مثال آپ دیکھو، میں یوں دیتا ہوں آپ کو، دیکھو کہ میں یوں کہوں کہ جاء القوم الا زید، تو اس کا معنی کیا بنے گا؟ اس کا معنی یہ بنے گا کہ بھائی میرے پاس زید آیا، میرے پاس قوم آئی مگر زید. اس کا کیا مطلب؟ کہ زید نہیں آیا. ما جاء زید ما جاء، تو اب یہ ما جو ہے نا کیا ہے کہ جا پر داخل، تو اسی لیے جو ہے نا کیا ہے کہ اللہ نے آ کر ما کو داخل کر دیا فعل پر. یعنی اللہ سے پہلے جو فعل ہے اگر حرف نفی ہوگا تو وہ اس کو ختم کر دے گا حرف نفی کو، اور اگر حرف نفی نہیں ہے تو پھر کیا کرے گا؟ حرف نفی نہیں ہے تو عمران پھر جو بھائی، ہے نا کیا ہے کہ اس پر وہ حرف نفی داخل کر دے. جی عمران بھائی لا الہ الا اللہ میں جو الا اللہ ہے وہ تو لا کو ختم نہیں کرتا. لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے کہ معبود صرف ایک ہی ہے. اس کا با ہاں محاورہ لیکن بنے گا معبود ایک ہی ہے. وہ تو اللہ نہیں کا اللہ لا کو ختم نہیں کر رہا، وہ بھی نفی ہے. دیکھو نا ختم کر رہا ہے نا. آپ دیکھیں سمجھیں بات کو، لا الہ الا اللہ اس کا معنی ہے معبود ایک ہی ہے. اچھا اس کا صحیح ہے، با صحیح محاورہ، ہے. اس کا با محاورہ معنی یہی بن رہا ہے کہ اللہ ایک ہی ہے. ٹھیک ہے جی. یہاں پر آپ کے میں کچھ نہ کچھ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. اب مزید میں صرف صحیح. ترجمہ کر دیتا ہوں، مزید میں صرف ترجمہ کر دیتا ہوں، پھر آگے جو ہے نا کہ انشاءاللہ بات کریں گے. آپ نے جو باتیں پوچھنی ہو نا تو آپ جو ہے نا سبق کے آخر میں پوچھ لیا کریں، ٹھیک ہے نا.
آگے چلتے ہیں جی. لا الہ الا اللہ کا جو معنی بنتا ہے، اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ اللہ صرف ایک ہے، بس معبود صرف ایک ہے، اس کا معنی یہ بنتا ہے. ٹھیک ہے نا، اس کا معنی صرف یہ بنتا ہے کہ بھئی اللہ صرف ایک ہے. اچھا، فمن آمن واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو جو ایمان لائے اور اپنی اصلاح کر لیں ان پر نہ کچھ خوف ہے اور نہ وہ غمگین. اب میں صرف سیدھا سا ترجمہ کر دیتا ہوں کیونکہ تھوڑا ٹائم زیادہ ہو رہا ہے. چلو پھر قاعدہ جو اگلی نیکسٹ کلاس جب ہوگی تو میں اس میں جو قاعدہ ہوگا وہ آپ انشاءاللہ گوشت مطالعہ کر دیا کروں گا. والذین کذبوا بآیاتنا یمسهم العذاب بما كانوا یفسقون، اور جنہوں نے ہماری آیت کو جھٹلایا تو انہیں ان کی مسلسل نافرمانی کے سبب عذاب پہنچے گا. اب یہ عذاب جو پہنچے گا نا، یہ بھی یہاں پر بھی جو ہے یہ با محاورہ ترجمہ، یہ جو ہے با محاورہ ترجمہ ہے. یہ یہاں پر جو ہے نا کیا ہے کہ لفظی ترجمہ نہیں ہے. لفظی ترجمہ کیا ہے؟ وہ نافرمانی کرتے رہتے تھے. کانو یفسقون، یہ فعل ماضی استمراری معلوم کا صیغہ ہے. فعل ماضی استمراری معلوم کا صیغہ ہے. قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغیب ولا اقول، یہاں پر یہ بہت بڑی آیت ہے، بہت بڑی یعنی کیا ہے کہ معنی خیز آیت ہے. یہاں پر جو ہے نا کیا ہے کہ ویسے تو بحث تو بنتی ہے، لیکن یہ کہ یہاں پر گنجائش نہیں ہے بحث کرنے کی، اس لیے جو ہے نا کیا ہے کہ میں مزید آپ کا جو ہے نا کیا ہے کہ ٹائم نہیں لوں گا. صرف یہاں پر یہ میں آپ کو جو ہے نا کیا خدمت میں کر کے آگے چلا جاؤں گا کہ اللہ تبارک ارشاد فرمایا کہ اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ بھائی میں نہیں کہتا، میں تمہیں نہیں کہتا اندی خزائن اللہ، کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، ولا عالم الغیب، اور میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ میں غیب کو جانتا ہوں، ولا اقول لکم، اور میں تمہیں نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں، ان اتبع الا ما یوحى الی، کہ میں تو صرف اس وحی کا پیروکار ہوں جو میری طرف آتی ہے. هل يستوي الاعمى والبصير، تم فرماؤ کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ افلا تتفکرون، کیا تم غور نہیں کرتے؟ یہاں پر یہ آیت کریمہ جو ہے یہ کیوں جو ہے نا کیا ہے کہ نازل ہوئی ہے، اس کے بارے میں جو ہے نا کیا ہے کہ علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ اصل بات یوں ہے کہ کفار جو تھے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور وہ آپ سے طرح طرح کی جو ہے نا کیا ہے کہ تما کرنے لگے. آپ کے جو ہے نا کیا ہے کہ یوں سمجھو کہ وہ آپ کو اللہ سمجھنے لگے، یعنی وہ اللہ تب وہ جو ہے نا کیا ہے کہ اس کے لائق ہے، عبادت کے لائق ہے. ٹھیک ہے نا. تو اب یہ اصل میں یہاں پر جو ہے نا کیا ہے کہ علماء یہ فرماتے ہیں کہ کفار کا طریقہ تھا کہ وہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے طرح طرح کے سوال کیا. کبھی کہتے تھے آپ رسول ہیں تو ہمیں بہت سی دولت اور مال دیجیے، ہم کبھی محتاج نہ ہوں، ہمارے لیے پہاڑوں کو سونا کر دیجیے. کبھی کہتے تھے گزشتہ اور آئندہ کی خبریں سنائیں اور ہمیں جو ہے نا کہ ہمارے مستقبل کی خبر دیجیے. یعنی اس قسم کے جو ہے نا کیا ہے کہ سوالات کرتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محبوب آپ ان سے فرما دیجیے کہ بھائی میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں، نہ میں غیب جانتا ہوں، اور نہ ہی جو ہے نا کیا ہے کہ میں کوئی فرشتہ ہوں، اور نہ ہی کوئی میں اللہ ہوں کہ تمہیں بتا دوں کہ بھائی کل تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. یہاں پر یہ جو دوسرے مذہب والے ہیں وہ یہاں پر لوگوں کو بڑا بہکاتے کہتے ہیں کہ دیکھو بھائی قرآن پاک میں تو خود اللہ تبارک ارشاد فرمایا ہے کہ بھائی میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں اور جو میں غیب کو نہیں جانتا اور میں کوئی فرشتہ نہیں ہوں. علماء کرام فرماتے ہیں ہاں یہ جو آیت کریمہ نازل ہوئی تو کفار کے حق میں نازل ہوئی تھی، تو اگر وہ اپنے آپ کو جو ہے نا کہ اس درجے میں رکھتے ہیں تو ہمارا کوئی اعتراض نہیں. باقی یہ ہے کہ مومنوں کے لیے اللہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رحمت ہے، ہمارے لیے جو ہے نا کیا ہے کہ وہ سب کچھ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے صدقے جو ہے صدقے ہمیں دے رہا ہے اور ہم کھا رہے ہیں، اور ان کا صدقہ یہ ہے کہ جو ہے نا کیا ہے کہ ہم چل رہے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ فرمائے جہاں پر قبول ہوا. اب جو ہے نا کیا ہے کہ ہم آگے چلتے ہیں مشکا شریف کے اندر. مزید اگر کسی نے کوئی سوال پوچھنا ہے تو وہ پوچھ سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ ٹائم کی بھی جو ہے نا کیا ہے کہ آپ بات مد رکھنا چاہیے. جی کوئی پوچھنا چاہتا ہے تو وہ پوچھ سکتا ہے. میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ہاں آگے بڑھے. آواز آ رہی ہے. یہ جو آیت نازل ہوئی ہے کہ محبوب آپ کہہ دیں کہ میں غیب نہیں جانتا،
تو یہ تو پھر کفار کے حق میں یہ مطلب کہ کوئی سوال کرے بھی قرآن کہہ رہا ہے کہ نبی علیہ السلام نے کو فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ میں غیب نہیں جانتا، تو اس کا مطلب یہ ہوگا اگر وہ دلیل یہاں سے لے سمجھے وہ، یا پھر کفار کی جماعت میں سے کھڑا ہو جائے، کفار ہو تو پھر دیکھیں بات سیدھی ہے، سیدھی بات ہے. دیکھیں کہ جی آپ کے پاس کوئی چیز پڑی ہے اور آپ جی کے پاس کوئی دشمن آیا، آپ سے جی کوئی چیز بالکل لینا چاہتا ہے، جی آپ کہتے ہیں کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے. اس کا کیا جی مطلب ہوا؟ کہ واقعی آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، حالانکہ آپ کے پاس تو چیز پڑی ہوئی ہے، جی لیکن بالکل آپ اس کو دینا نہیں چاہتے. تو اس طریقے سے بالکل حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کفار کو دینا نہیں چاہتے. بات یہ ہے، جی بالکل نہیں سمجھ میں آئی بات؟ سمجھ آ گئی جی بالکل ہاں یہ صحیح ہو. چیز ہے، یہ سیدھا سادہ جو ہے نا کیا ہے کہ یہ ترجمہ ہے، اس میں تو کوئی جو ہے نا کیا ہے کہ وہ بڑی بات نہیں ہے، یہ تو بالکل جی سیدھا جی سادہ ہے. اچھا یہ حدیث شریف جو ہے نا کیا ہے کہ میرے خیال میں 600 کے قریب تھی حدیث شریف. 600 سے اوپر ہے، 600 سے اوپر ہے. میں اچھا 600 سے اوپر ہے تو کہاں پر ہے؟ کون سے نمبر آئے تھے حدیث شریف میں؟ ایک سیکنڈ میں بتاتا ہوں. 618 نمبر ہے. 618 نمبر. ٹھیک ہے ہاں 600. جی السلام علیکم، ذوالفقار صاحب موجود ہیں؟ السلام علیکم ذوالفقار صاحب، سن رہے ہیں ہمیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سر میں سن رہا ہوں، آنکھ کا آپریشن ہوا ہے کل میرا، تو اللہ آج وہ پٹی اتاری ہے، لیکن میں جو ہے نا کلاس سن رہا ہوں بیٹھ کر تھوڑا ٹیک لگا کر. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے. کس چیز کا آپریشن ہوا آپ کو؟ سر آنکھ کا آپریشن ہوا ہے، آنکھ لینس کچھ اس میں اللہ تعالیٰ گڑبڑ کر دیا تھا. اچھا اچھا، ہاں جی آپ کے لیے آسانی پیدا فرمائے. سب بھائیوں کو میں گزارش کروں گا کہ دعا فرمائیں جی. ذوالفقار بھائی کے لیے دعا فرما دیجیے. جی بالکل لیکن اللہ پاک کلاس میں شفا. سن رہا ہوں ٹیک لگا کر، کیونکہ پچھلا ہفتہ پورا کلاس نہیں لی ہے. اچھا اچھا وائف کے اچھا، ساتھ مصروف تھا، یہ اس کی سبق سمجھ میں آیا آپ کو تھوڑا بہت؟ جی جی سمجھ میں تھوڑا آ رہا ہے، بالکل آ رہا ہے. اللہ 617 ہے نا؟ 617 ہے قرآن پاک، یہ 617 ہے یا 616 ہے؟ 617 پڑھ چکے تھے، 618 پڑھنا ہے. اچھا اچھا ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے چلے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعن ابی سعید الخدری قال صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، لیکن نظر نہیں آ رہا مجھے تھوڑا، ہاں، صلاۃ العتمہ فلم یخرج الینا حتی مضى نحو من شطر الليل فقال خذوا مقاعدكم فأخذنا مقاعدنا فقال إن الناس قد صلوا وأخذوا مضاجعهم وإنكم لن تزالوا في صلاة من تدركم الصلاة. ولولا ضيف الضعيف وسقم السقيم لأخرت هذه الصلاة إلى شطر الليل. رواہ ابو داؤد والنسائی. روایت حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھی، بس تشریف نہ لائے حتیٰ کہ قریباً آدھی رات گزر گئی. لم یخرج فلم یخرج، بس آپ نہیں نکلے، حتی مدا، یہاں تک کہ گزر گیا. اب یہ نحو ہے، نحو کا جو ہے نا کہ ایک معنی طرف بھی آتا ہے. نحو کا کیا آتا ہے؟ ایک معنی طرف بھی آتا ہے، اور نحو کا معنی کیا ہوتا ہے؟ قصد بھی ہوتا ہے. تو مطلب کیا ہوا کہ تقریباً رات کا ایک حصہ گزر گیا. شطر کہتے ہیں حصے کو، شطر اللیل مانے رات کا ایک حصہ. یعنی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ جب بھی عشاء کی نماز جو ہے نا تقریباً آپ رات کے تہائی حصے تک پڑھتے. یعنی آج کل کی جو رات ہے آپ اس کو ڈیوائڈ کر دیں 3 حصوں میں،
اگر تو آج کل کی جو رات ہے وہ 6 گھنٹے کی ہو رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ 2 گھنٹے آپ نکال دیں، یعنی 4 گھنٹے صبح صادق میں ہونے باقی ہوتے تھے تو آپ نماز عشاء پڑھا دیں۔ اور اگر رات ہو رہی ہے تقریباً 9 گھنٹے کی تو آپ جو ہے نا کیا ہے کہ جب نماز فجر میں 6 گھنٹے رہتے ہوتے تھے تو آپ نماز پڑھا دیتے، مطلب یہ کہ تہائی رات میں جو ہے نا کیا ہے کہ آپ نماز پڑھایا کرتے تھے۔ تو اب کہتے ہیں فقال، تو آپ نے فرمایا خذوا مقاعدکم، خذوا مقاعدکم، خذوا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ خذوا کا معنی ہوتا ہے پکڑو، خذوا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پکڑو، مقاعدکم، اپنی بیٹھنے والی جگہوں کو۔ کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ اپنی جگہ پر بیٹھو۔ خذوا کا معنی ہوتا ہے پکڑو، مقاعدہ معنی بیٹھنے کی جگہ، قم معنی اپنی بیٹھنے کی جگہوں کو پکڑو۔ کیا مطلب ہوا کہ اپنی جگہ پر بیٹھو۔ فَأَخَذْنَا مَقَاعِدَنَا، اور ہم اپنی جگہ پر بیٹھے۔ ٹھیک ہے جی۔ فقال، تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا ان الناس قد صلوا، فرمایا کہ لوگ نماز پڑھ چکے، وَأَخَذُوا مَضَاجِعَهُمْ، اور انہوں نے اپنے بستر بھی پکڑ لیے، مطلب یہ ہوا کہ وہ بستروں میں سو گئے۔ وَإِنَّكُمْ لَن تَزَالُوا فِي صَلَاةٍ، سمجھ میں بات؟ اور جو ہے نا کیا ہے کہ اپنے بستروں میں چلے اور تم نماز ہی میں رہے۔ کیا مطلب کیا ہوا؟ وَإِنَّكُمْ لَن تَزَالُوا، کہ تم نہیں ہلے، فِي صَلَاةٍ، اس کا کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ تم نماز میں رہے۔ وَمَن تَذَرْتُمْ، اور تم جو ہے نا کیا ہے کہ نماز کا تم کیا کرتے رہے؟ انتظار کرتے رہے۔ تو کہتے ہیں کہ بھئی وَلَوْلَا ضِعْفُ الضَّعِيفِ، کہ اگر جو ہے نا کیا ہے کہ کمزوروں کی کمزوری اور بیماروں کی بیماری، سمجھ میں بات نہ ہوتی، تو میں لأخرت هذه الصلاة إلى شطر الليل، تو میں اس نماز کو رات کے ایک حصے تک مؤخر کر دیتا۔ مطلب یہ ہے اس حدیث شریف کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جو ہے نا کیا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ میں نماز پڑھی، اور جب عشاء کی نماز کا وقت آیا تو آپ جو ہے نا اپنے گھر سے نہیں گئے، یہاں تک کہ رات کا ایک حصہ گزر گیا۔ ایک حصہ گزر گیا مطلب یہ کہ 2 حصے باقی تھے، یا آپ یوں کہیں کہ بھئی آدھی رات گزر گئی، لیکن یہ کہ بہت ساری احادیث میں تہائی رات کا ذکر آیا ہے، اس وجہ سے میں تہائی یہاں پر ذکر کر رہا ہوں، ورنہ اکثر طور پر جو ہے یہاں پر جو یہ معلوم ہے رات کا ایک حصہ، مطلب ایک حصہ گزر گیا ایک حصہ رہتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو لیکن یہ کہ اکثر جگہ پر کیونکہ جو ہے نا کیا ہے کہ تہائی رات مراد لی گئی، اس وجہ سے میں جو ہے نا کیا ہے کہ یہاں پر تہائی رات مراد ہے۔ بہرحال جی آگے ہم چلتے ہیں، کہتے ہیں کہ پھر کیا ہوا کہ پھر یہ ہوا کہ بھئی ہم جو ہے نا کیا ہے کہ بیٹھے رہے، انتظار کرتے رہے کہ جہاں تک کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ تو آپ نے فرمایا کہ خذوا مقاعدکم، اپنی جگہ پر بیٹھو۔ ویسے خذوا کا مطلب خذ کا معنی ہوتا ہے پکڑو، مقاعدہ کا مطلب ہوتا ہے بیٹھنے کی جگہ۔ ویسے کیا اگر یہ واحد ہوتا، کسی ایک آدمی کو کہیں کہ جیسے نا بھائی تشریف رکھو، جو آدمی ہوتا ہے ہم کہتے ہیں تشریف رکھو، اس کو کیا خذ مقعد کا یعنی تم اپنی جگہ پر بیٹھے رہو۔ خذ کا معنی ہوتا ہے پکڑو، مقعد کا معنی اپنی جگہ۔ تو خذوا مقاعدکم، یہاں پر جو ہے نا کیا ہے کہ کیونکہ یہ جگہ ہے، مجھے یہ کوئی آپ میں سے کوئی بتائے گا کہ یہ مقاعدہ کون سا سیگا ہے؟ یا آپ نے پڑھا تو ہے، کوئی بتائے گا مقاعدہ کون سا سیگا ہے؟ سر اس میں ظرف ہے؟ جی اس میں ظرف ہے، لیکن یہ کہ کس کی طرح ہے؟ کیسے؟ اس کے کوئی نظیر؟ ظرف مکان، جی ظرف مکان، ہاں ظرف مکان تو ہے، اس طرح کوئی سیگا بتاؤں۔ منصوب مفعول بہ کی طرف پہ آیا ہے۔ جی میں اعجاز صاحب سے کہوں گا کہ آپ ظرف کی گردان پڑھیں، مضربان سے پڑھیں۔ اعجاز صاحب یا رضوان صاحب پڑھیں، رضوان صاحب آپ پڑھیے۔ وہ اس میں آ جاتا نا تیسری جگہ پہ آتا ہے مضرب مضارب مدارب مضربان مضارب،
مقاعد. مقعد مقاعد. ہاں جی مقاعد. آ گیا نا ابھی. جی جی. ہاں تو اگر جو ہے نا کیا ہے کہ ایک مقعدن ہوتا تو پھر ہم کیا کرتے مقاعد مقعد کرتے. تو یہ مقاعد کیا ہے؟ یہ جمع کا صیغہ ہے. سمجھ میں آئی بات؟ جمع قسم. تو خذو جی جی جمع. مقاعدکم کا معنی لفظی کیا بنے گا ذوالفقار صاحب؟ خذو مقاعدکم لفظی معنی کیا بنے گا؟ پکڑو اپنی جگہوں پر. تم پکڑو اپنی اور جگہوں کو. با محاورہ معنی کیا بنے گا؟ اپنی جگہوں پر بیٹھے رہو. ہاں فاخذنا مقاعدنا، تو ہم اپنی جگہ پر بیٹھے رہے. ٹھیک ہے جی. اور جی واخذو، یہ اخذو جو ہے نا کیا ہے کہ مداجعہم، مدجع، یہ مدجع جو ہے نا کیا ہے کہ اس کو کہتے ہیں سونے کی جگہ کو، مطلب یہ کہ بستر. ٹھیک ہے نا. تو اخذوا مداجعہم، لوگوں نے کیا کیا تھا؟ لوگوں نے نماز پڑھ کے چلے گئے تھے، بعض صحابہ بیٹھے تھے. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان پر فخر کا اظہار فرمایا اور فرمایا کہ جو ہے نا کیا ہے کہ تم نماز میں بیٹھے رہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر مجھے بیماروں کی بیماری کا خیال نہیں ہوتا یا کمزوروں کی کمزوری کا خیال نہیں ہوتا تو میں اس نماز کو رات کے 1 حصے تک مؤخر. ٹھیک. ٹھیک ہے جی. میرے خیال میں آج جو ہے نا ایک حدیث یہ کافی ہے، آپ اس کو اچھے طریقے سے یاد کیجئے. کیونکہ میرا طریقہ یہ ہے کہ جب تک جو ہے نا کہ کوئی طالب علم اچھے طریقے سے سبق سمجھتا نہیں ہے تو آگے مجھے پڑھانا جو ہے نا کہ تھوڑا میرے لیے دشواری ہوتی ہے. تو اس میں سے آپ کے لیے اس میں سوالات بھی آئیں گے. آپ جو ہے نا کہ اس کو اچھے طریقے سے یاد رکھیے گا، کیونکہ میں اس ٹیسٹ میں سے جو ہے نا کہ کچھ سوالات میں نے ابھی سے لکھ کر رکھے ہیں. تو جو ہے نا اس حدیث شریف میں کچھ جو ہے نا کیا ہے کہ سوالات لکھ کر رکھے ہیں، تو آپ اس کو اچھے طریقے سے یاد کیجیے گا تاکہ جو ہے نا کیا ہے کہ ہمارے لیے آسانی پیدا ہو. آگے چلیں ہم. اب اب جو ہے نا کیا ہے کہ یہ آدھا گھنٹہ گزر گیا ہے. اب ہم چلتے ہیں. یہ لطیف نواز صاحب ہیں گے؟ لطیف نواز صاحب ہیں؟ سفیان صاحب؟ جی ہاں ہے جی ہاں. نہیں ہے ہاں لطیف نواز صاحب نہیں ہے. نہیں ہے لطیف نواز صاحب. اچھا ہاں جی. تو یہ موضوع پر مسا کرنے کے جو مسائل ہیں یہ تو ہم پڑھ چکے ہیں نا؟ یہ تو پڑھ لیے تھے، اچھا قانون شریعت میں پڑھ چکے ہیں. ہاں یہ حیض کے مسائل بھی پڑھ چکے ہیں. جی بالکل، یہ بھی پڑھ چکے ہیں قانون شریعت میں. 354 پیج نمبر ہیں جی؟ پیج نمبر پیج نمبر میں 54 354. 354. جی جی بالکل. 354 تو پیچھے. نہ اور آگے آ رہا ہے. نہیں 353 اس سے میں نے نوٹ کیا ہوا ہے. تیم کی سنتے ہیں، یہ تو پڑھ لیے تھے ہم نے. نہیں ہاں یہیں پہ اس سے تھوڑا سا آگے سارے منہ پر ہاتھ پھیرنا، یہیں سے شروع کرنا ہے. یہ تیمم کے بیان میں ہم پڑھ رہے تھے جو. جی بالکل یہی ہے. مطلب میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بھئی وہ صفحہ نمبر کیا ہے؟ صفحہ نمبر ہے 354. 354. تو یہ پیچھے ہے یہ. جی وہ منہ پہ ہاتھ پھیرنے کا تیمم میں. تھوڑا اوپر اور تھوڑا دوسرا نمبر آتا دیکھیے. دوسرا یہ بس دوسرا نمبر. اچھا تو آپ میں سے یہ کون پڑھے گا ابھی، تاکہ پھر میں آپ کو جو ہے نا کیا بتاتا رہوں. جی یہ پڑھ رہا ہوں حضرت. ہاں جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو ہے تیمم کے بیان میں چل رہا تھا. تیمم کے بیان میں تیمم میں 3 فرض تھے. ایک پہلی نیت، تو نیت کے بارے میں ہم لوگوں نے پڑھ لیا تھا. اب دوسرا ہے سارے منہ پر ہاتھ پھیرنا. اس طرح کی کوئی حصہ باقی نہ رہ جائے. اگر بال برابر بھی کوئی جگہ رہ گئی تیمم نہ ہوا. جی آگے نیکسٹ مسئلہ مسئلہ. نمبر 53. جی داڑھی اور مونچھوں اور بھاووں کے بالوں پر ہاتھ پھیرا جانا ضروری ہے. منہ کہاں سے کہاں تک، اس کو ہم نے وضو میں بیان کر دیا. بھووں کے یعنی جو ہے وضو میں جو بیان ہوا منہ کا پورا حصہ جہاں سے عموماً بال اگتے ہیں، اور یہ ٹھڈی تک، چن تک، اور ایک کان کے لو سے دوسرے کان کے لو تک، یہ پورا منہ کا کر دیا. بھووں کے نیچے اور آنکھوں کے اوپر جو جگہ ہے اور ناک کے حصے زیریں کا خیال رکھیں.
اگر خیال نہ رکھیں گے تو ان پر ہاتھ نہ پھیرے گا اور تیمم نہ ہوگا۔ ہاں یہ بڑی بات ہے، یہ سب سے بڑی بات کیا ہے کہ آپ نے جو ہے نا کیا ہے کہ بھووں پر اگر آپ نے ہاتھ پھیرنا ہے تو بھووں کے نیچے جو جگہ ہوتی ہے نا، بھووں کے نیچے وہاں پر بھی جو ہے نا کیا ہے کہ آپ کا ہاتھ جو ہے نا کیا آ جائے، ورنہ پھر کیا ہو جائے گا، تیمم نہیں ہوگا۔ جی آگے چلیں۔ عورت ناک میں پھول پہنے ہو تو نکال لے، ورنہ پھول کی جگہ باقی رہ جائے گی، اور منہ اور نتھ پہنے ہو جب بھی خیال رکھے کہ نتھ کی وجہ سے کوئی جگہ باقی تو نہیں رہی۔ جی یعنی ہماری بہنیں جو پہنتی ہیں وہ جو چیز ناک میں ناک وغیرہ میں، تو ان سب کا دھیان رکھنا۔ نتھنے کے جی اندر جی مسح کرنا کچھ درکار نہیں۔ جی نیکسٹ، آگے۔ ہونٹ کا وہ حصہ جو عادتاً منہ بند ہونے کی حالت میں دکھائی دیتا ہے اس پر بھی مسح ہو جانا ضروری ہے۔ تو اگر کسی نے ہاتھ پھیرتے وقت ہونٹوں کو زور سے دبا لیا کہ کچھ حصہ باقی رہ گیا، تیمم نہ ہوا۔ یوں ہی اگر زور سے آنکھیں بند کر لی جب بھی تیمم نہ ہوگا۔ جی اچھا، یہ رضوان صاحب پڑھ رہے ہیں ابھی؟ جی جی حضور۔ ہاں ٹھیک ہے، جی آگے چلیں۔ مونچھ کے بال اتنے بڑھ گئے کہ ہونٹ چھپ گیا تو ان بالوں کو ہٹا کر ہونٹ پر ہاتھ پھیرے۔ بالوں پر ہاتھ پھیرنا کافی نہیں۔ جی اس کے بعد تیسرا نمبر ہے دونوں ہاتھوں کا کوہنیوں سمیت مسح کرنا۔ تو میں یہ اس کہتا میں ہوں کہ بھی یہ امیر محمد اگر ہمیں سن رہے ہیں، امیر محمد کہتے ہیں کہ جی میرے پاس جو ہے وہ نیٹ صحیح نہیں ہوتا، تو ابھی وہ پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا۔ جی امیر محمد صاحب جی جی یہ پڑھیے 3 نمبر، دونوں ہاتھ کا کونی سمیت مسح کرنا۔ میں حضرت پڑھتا ہوں۔ دونوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، دونوں ہاتھ کا کونے سمیت مسح کرنا۔ اس میں بھی یہ خیال رہے کہ ذرا برابر باقی نہ رہے، ورنہ تیمم نہ ہوگا۔ مسئلہ نمبر 58، انگوٹھی چھلے پہنے ہوں تو انہیں اتار کر ان کے نیچے ہاتھ پھیرنا فرض ہے۔ عورتوں کو اس میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ کنگن، چوڑیاں، جتنے زیور ہاتھ میں پہنے ان سب کو ہٹا کر یا اتار کر جن کے ہر حصے پر ہاتھ پہنچائے، اس کی احتیاط آواز بہت کم ہو گئی۔ ہاں بس ٹھیک ہے، ابھی کوئی وہ پڑھے، اعجاز صاحب پڑھیں۔ جی اعجاز صاحب آپ پڑھیے 59 مسئلہ۔ جی حضرت، مسئلہ نمبر 59۔ ٹھیک ہے جی ہاں۔ تیمم میں سر اور پاؤں کا مسح نہیں، ایک ہی مرتبہ ہاتھ مار کر منہ اور منہ ہاتھوں اور پر ہاتھ مسح پر مسح کر لیا۔ کر لیا تو تیمم نہ ہوا۔ ہاں اگر ایک ہاتھ سے سارے منہ کا مسح اور دوسرے سے ایک ہاتھ کا مسح اور ایک ہاتھ میں جو بچ رہا ہے اس کے لیے پھر ہاتھ مارا اور اس پر مسح کر لیا تو ہو گیا، مگر خلاف سنت ہے۔ جی ذوالفقار صاحب سے میں عرض کروں گا، ذوالفقار صاحب پڑھیں اگر پڑھ سکتے ہیں تو، نہیں تو پھر نہیں ذوالفقار صاحب کو سر مشغولیت پڑھ نہیں سکتا ہوں، معذرت اچھا پڑھ نہیں ٹھیک ہے۔ سکتا ہوں، میں اینک لگائی جی ہوئی ہے۔ جی سفیان صاحب جی جی حضرت پڑھو۔ مسئلہ نمبر کون سا حضرت؟ 61۔ مسئلہ نمبر 61 61 ٹھیک ہے حضرت۔ جی جس کے دونوں ہاتھ یا ایک پہنچے سے کٹا ہو تو کوہنیوں کٹا ہو، تک، پہنچے سے کٹا ہو، پہنچے سے کیا مطلب ہوتا ہے؟ سلوار کے پہنچا نیچے مطلب پہنچا جو کونی کرنے کا حضرت۔ نہیں پہنچا جو ہے یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہے جہاں پر یہ ہاتھ ہے نا، پورا جو ہاتھ ہے اس کو پہنچا کہتے ہیں، جو بازو ہے وہ نہیں۔ میں نے کونی کرنے سے بولا حضرت میں۔ نہیں یہ دیکھو نا، جس کے دونوں ہاتھ یا ایک ہاتھ پہنچے سے کٹا ہو، پہنچے کا مطلب یہ ہے کہ جو ہاتھ ہے نا، خود ہاتھ ہے، بازو کے علاوہ، اچھا اس کو پہنچا کہتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے ٹھیک ہے بات؟ جی حضرت۔ ہاں کٹا تو ہو تو کونیوں کوہنیوں تک تک، جتنا باقی رہ گیا نا، تو کونیوں تک جتنا باقی رہ گیا اس پر مسح کرے۔ مطلب یہ کہ ایک آدمی ہے کہ اس کا صرف ہاتھ کٹ گیا ہے، ابھی اس کی جو ہے نا کیا ہے کہ وہ جو باقی جو بازو میں باقی ہے، تو اب کونیوں تک جو ہے نا کیا ہے کہ اس پر مسح کرے اگر ہاتھ نہیں ہے۔
جی دوبارہ پڑھو اس مسئلے کو 61 کو. جی مسئلہ نمبر 61، ایک ہی مرتبہ ہاتھ، اچھا 61، ہاں، جس کا جس دونوں کے ہاتھ دونوں ہاتھ. ایک، جی جس کے دونوں ہاتھ یا ایک پہنچے سے کٹا ہو تو کوہنیوں تک جتنا باقی رہ گیا اس پر مسح کرے، اور ہاں اگر کوہنیوں سے اوپر تک کٹ گیا تو اسے بقیہ ہاتھ پر مسح کرنے کی ضرورت نہیں۔ پھر بھی اگر اسی جگہ پر جہاں سے کٹ گیا ہے مسح کر لے تو بہتر ہے۔ جی حضرت ہاں آگے جی بڑھوں؟ ہاں جی، جی مسئلہ نمبر 62، کوئی حضرت ایک سوال لنجا، ہے جعفری صاحب، جی 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 عمران جی صاحب ایک سوال ہے، یہ کس کٹے کی بات کر رہے ہیں کہ ہاتھی نہ ہو اس کا وہاں پر پہنچے تک، یا نہیں کچھ نہیں کٹ آپ گیا سنیں یا نا، چوٹ لگ گئی ہے؟ بات سنیں نا، بات سنیں ذرا، کہ بعض جی اوقات یوں ہوتا ہے کہ انسان کا کسی مشین میں آ کر ہاتھ کٹ جاتا ہے، بازو نہیں کٹتا، صرف ہاتھ کٹ جاتا ہے۔ یہ جو جہاں پر ہاں ہاتھ ہلتا ہے نا، جو ہاتھ ہلتا ہے جہاں سے ہاتھ جو ہلتا ہے، بازو کے جو ہاتھ ہلتا ہے یہاں سے بعض اوقات ہاتھ کٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو جب ہاتھ کٹ گیا تو کوہنی تک جو بازو ہے اس پر مسح کر دیں، اس پر مسح کر دیں۔ اور اگر کوہنی سمیت ہی جو نا ہاتھ اس کا نہیں ہے، یعنی کوہنی بھی نہیں ہے، تو پھر بھی جو یہ جو بازو ہے نا، اگر اس پر جو ہے نا وہ جو اس کو کیا مونڈے تک یا جو اس کا جو مونڈا ہے نا، انابی تو مونڈا کہتے ہیں، اس میں کیا کہتے ہیں اس کو، وہ جو کیا کہتے ہیں اس کو، کلہا کیا کہتے ہیں اس میں، منڈا ہی کہتے ہیں اس کو، ہاں وہ منڈا مونڈا یا کہتے ہیں، منڈا، ہاں وہ مونڈا جو ہے نا، ہاں تو مونڈے تک اگر وہ مسح کر لے تو کوئی حرج نہیں ہے، نہیں کرے گا تو اس پر واجب نہیں ہے کہ کرے ضرور، ہاں کر لے تو سر مسح میں بہتر ہے۔ وہ کٹے ہاتھ سے مسح کیسے کرے گا دوسرے بازو پر؟ لیکن ایک ہاتھ اگر کٹا ہے تو اگر دونوں وہ کہہ ہاتھ رہے کٹے ہیں، اگر دونوں ہاتھ کٹے ہیں تو ظاہر بات ہے، ایسے بھی ہم نے کئی آدمی دیکھے ہیں کہ ان کے دونوں ہاتھ کٹے ہوتے ہیں، وہ پھر بھی وہ اپنے منہ تک جو ہے نا کیا ہے کسی طرح پہنچا دیتے ہیں، تو اگر جو ہے نا کیا ہے کہ وہ مٹی میں ٹچ کر کے اگر منہ تک پہنچا دیتے ہیں تو پھر بھی جو ہے نا کیا ہے کہ ان کا مسح ہو جائے گا۔ اور اگر وہ نہیں ہے، اور اگر ان کے پاس کوئی کرانے والا بھی موجود نہیں ہے، تو پھر جو ہے نا کیا ہے کہ یہ انسان معذور ہے، اور جو ہے نا کیا ہے کہ معذور کے لیے جو ہے نا کیا ہے کہ رخصت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے، کافی ایسی باتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رخصت دی ہوئی ہے۔ جی آگے چلیں۔ ہاں جی جی حضرت، جی سفیان صاحب۔ مسئلہ نمبر 62، کوئی ہاں جی لنجا ہے حضرت، لنجا یہ ہے، لنجا ہے، ہاں، یا اس کے دونوں لنجا ہاتھ کا کٹے معنی، ہیں۔ لنجا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھئی مطلب یہ کہ اب یوں کہنے کہ دونوں ہاتھ نہیں ہیں، اس کے بعد بات یہی ہے، اور کیا ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، کوئی لنجا ہے یا اس کے دونوں ہاتھ کٹے ہیں، اور کوئی یہ ایک ہی چیز ایسا نہیں، ہے۔ ہاں جی، اور کوئی ایسا نہیں جو اسے تیمم کرا دے، تو وہ اپنے ہاتھ اور رخسار جہاں رخسار، تک ممکن، جی رخسار جہاں تک ممکن ہو زمین یا دیوار سے مس کرے اور نماز پڑھے، مگر وہ ایسی حالت میں امامت نہیں کرا ہاں سکتا۔ ہاں، ہاں اس اس جیسا، کر سکتا جیسے، جی، ہاں اس جیسے کوئی اور بھی ہے تو اس کی امامت کرا سکتا ہے، ہاں کر سکتا ہے۔ کر سکتا ہے۔ مسئلہ نمبر 63، تیمم کے ارادے سے زمین پر لوٹا، لوٹا اور منہ اور ہاتھوں پر جہاں تک ضرور ہے ہر ذرہ پر گرد لگ گئی، لگ گئی تو ہو گیا، ورنہ نہیں، اور اس صورت میں منہ اور ہاتھوں پر ہاتھ پھیر لینا چاہیے۔ ہاں یہ وہ صورت بیان کر رہے ہیں کہ بعض اوقات جو ہے نا کیا ہے کہ اگر کوئی پاکستان کی بسوں میں سفر کرے یا پاکستان کی ٹرین میں سفر کرے، تو پھر اس کو ہاتھ جو ہے نا زمین پر مارنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ پھر منہ پر جو ہے نا کیا کہ صرف ہاتھ ہی پھیر دے، اور جو ہے نا کیا ہے کہ ہاتھوں پر ہاتھ ہی پھیر دے، بازو پر ہاتھ پھیر دے، تیمم ہو جائے گا، کیوں کہ مٹی تو پہلے رکھ چکی ہوتی ہے اس کو۔ جی مسئلہ سمجھ میں آیا؟ جی بالکل آ کے ہاں الحمد مطلب للہ۔ یہ کہ
کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر گرد و غبار چہرے پر لگ گئی یا ہاتھوں پر لگ گئی تو اب پھر اس کو ہاتھ کرنے کی جی آگے چلیں. جی ہلو حضرت. ہاں جی ہاں حضرت میرے خیال آ میں رہی ہے نا یہ آواز؟ آواز آ چکی ہے. اب میرے خیال میں شرح میں تعمیل کی طرف چلتے ہیں. ٹھیک ہے حضرت. ہاں اچھا، یہ دوسری عرض میری یہ سب بھائیوں سے یہ عرض تھی کہ جو حدیث شریف آپ نے پڑھی ہے شاید ہو سکتا ہے کہ کل کسی سے سنی جائے. ٹھیک ہے عربی متن کے ساتھ. ہاں یہ مطلب یہ کہ جو میں جس طرح معنی میں نے کروایا اس حساب سے جو ہے نا کیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ میں آپ سے سنوں. یہ آپ ہی کا اس میں فائدہ ہے. آواز آ رہی ہے میری؟ جی 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 حضرت آ رہی. ہاں جی جی اچھا جی. یہ شرح میں تعمیل جو ہے نا کیا ہے کہ یہ حرف جرحاشا خلا ادا سے تھا. جی جی حضرت بالکل. 15 16 17 حرف جرحاشا خلا ادا. سوال حروف جارہ میں سے 15واں 16واں اور 17واں حرف کون سا ہے؟ جواب حروف جارہ میں سے 15واں حرف حاشا 16واں خلا اور 17واں ادا ہے. سوال حاشا خلا اور ادا کے کتنے معانی ہیں؟ جب حاشا خلا اور ادا کا مندرجہ ذیل ایک معنی ہے. نمبر 1 استثناء، مثلا جاء القوم حاشا حمادن. حاشا حمادن اس کا مطلب کیا ہوا کہ بھئی میرے پاس قوم آئی مگر جو ہے کیا ہے کہ حماد. اب معنی کیا ہو جائے گا؟ جاء القوم حاشا حمادن ما جاء، یعنی حماد نہیں آیا باقی جو ہے قوم آئی. بخلا اور حمادن بعدا حمادن سب کے ایک معنی ہے. میرے پاس حماد کے علاوہ یا سوا باقی ساری قوم آئی. اچھا سوال حاشا خلا اور ادا میں کیا اختلاف ہے؟ کہتے ہیں کہ اس میں دو باتیں. بعض کہتے ہیں کہ جب یہ درمیان کلام میں آئے اور ان سے پہلے ما مذکور نہ ہو تو یہ بذات خود افعال ہوتے ہیں اور ان کے بعد والا اسم مفعول ہونے کی بنا پر منصوب ہوتا ہے اور ان کا فاعل وہ ضمیر جو ہمیشہ انہیں پوشیدہ. مثلا جاء القوم حاشا حمادن وخلا حمادن وعدا حمادن. میرے پاس قوم آئی اور اس کا فعل بچی حماد سے الگ رہا، یعنی حماد نہیں آیا باقی سب. اور یوں جو ہے نا کیا ہے کہ جب خلا اور ادا سے پہلے ما مصدریہ ہو تو یہ فعلیت کے لیے متعین ہوتے ہیں. کلاس میں استثناء بھی کا حماد اعتماد. نہیں آیا. ہاں اچھا نہیں آیا، چلو نہیں آیا تو آ جائے گا انشاءاللہ. زیادہ آگے اچھا پڑھنے سے ہمیں. جی مثلا جاء القوم ما حاشا حمادن وما خلا حمادن وما ادا حمادن. اور جب خلا اور ادا شروع کلام میں آ جائیں تو یہ فعلیت کے لیے متعین ہوتے ہیں. استثناء کا احتمال ختم ہو جاتا ہے. مثلا خلل بیت حمادن، گھر حماد سے خالی ہے. خلل بیت حمادن یعنی کیا ہے اب خلا جو ہے فعل کے معنی میں، گھر حماد سے خالی ہے. عدل قوم حمادن، قوم حماد سے آگے نکل گئی. ادا معنی نکل گئی. عدل قوم نکل گئی قوم، حماد سے آگے. جس طرح تم جو ہے نا کیا ہے کہ حماد سے آگے نکل گئے آج ہیں. اس کے بعد پھر کہتے ہیں حروف جارہ کو ایک شعر میں ذکر کریں. حروف جارہ کا شعر باؤ تاؤ کاف لام واو منذ مسخلا رب عاشا من ادا فی انادا تائلا. یہاں تک جو ہے نا کیا ہے کہ آپ کے عوام پہلا جو نو ہے وہ آپ کا مکمل ہوا ہے. پھر حروف شبہ بالفعل کا جو ہے کیا ہے کہ ایسے میں یہاں تک اگر کسی کو کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو وہ جو ہے کیا ہے کہ پوچھ سکتا ہے. جی میری آپ لوگوں کی طرف آواز آ رہی ہے سب کی طرف؟ جی جی بالکل بالکل الحمدللہ. جی آ رہی ہے حضرت. اچھا جی. اچھا اب آگے چلتے ہیں جی. علم فائد الادب پر چلتے ہیں ہم ہیں جی. جی ذوالفقار صاحب سن رہے ہیں ہمیں؟ ذوالفقار صاحب ہیں کہ نہیں؟ 28 ٹھیک ہے جی. رضوان صاحب کو میں عرض کروں گا کہ رضوان صاحب پڑھیں 28 سے. یہ سبق نمبر 8 جو ہے شروع کرنا ہے. بس ہاں جی بس اوپر چلے گا.
یہ سبق نمبر 7 ہے نا؟ 7 نمبر اس دن ہم لوگ پڑھ لیے تھے حضرت. ہاں تو یہ سبق نمبر 8 ہے ابھی. یہ جی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. خبر بھی ترکیب وصفی. ہاں جی یعنی اب اس میں هذا الرجل طبیب، یہاں پہ جو خبر ہماری ہوگی وہ وصفی ہوگی، یعنی صفت موصوف اس میں ہوں گے خبر میں. یہ ہمیں اس میں سکھایا جائے گا انشاءاللہ. جی. صدیق المن دوست، طیب المن اچھا، حائزن. حائزن من حضرت اس کا مطلب مجھے معلوم آذکن کا مطلب ہوتا ہے کہ بھئی اچھا طبیب ہے، بہت اچھا ہے، جس کو اسپیشلسٹ کہتے ہیں. اوکے اوکے. سمیمن، سمیمن مانے گہرا. ہاں. عفیفن، عفیفن مانے حضرت عفیفن کا معنی ہاں ایسا. اور حبیبن، حبیبن مانے تو سب لوگ جانتے ہی ہوں گے. ہاں دوست. جی جی. ہذا الرجل. اب یہ ہذا اس میں یہاں پہ الرجل، ہذا یہ ہو جائے موصوف اور الرجل صفت. یہ الرجل صفت اور ہذا اس کی موصوف. موصوف صفت مل کے مبتدا ہو گئے. طبیب صادق، طبیب حاذق. طبیب یہاں پہ جو ہے یہ موصوف ہو گیا اور حاذق یہاں پہ اس کی صفت ہو گئی. تو صفت موصوف مل کے خبر ہو گئے. تو خبر اپنے مبتدا سے مل کر جملہ اسمیہ اور خبریہ ہو گیا. جی. خالد، خالد. صدیق، خالد یہاں پہ مبتدا ہے. صدیق صمیم. تو یہ صدیق صفت موصوف ہے اور سمیمن اس کی صفت ہے. تو صفت موصوف مل کے اس کی خبر ہو جائیں گے خالدن کی. تو یہ خبر اپنے اسم سے مل کر جملہ اسمیہ اور خبریہ ہو جائے گا. مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. مبتدا یہ بہت کنفیوژن ہو جاتا ہے. مبتدا اپنے خبر سے اچھا مل کے جملہ اسمیہ ہمارے خبریہ. محمد احمد بھائی جو ہیں آج انہوں نے نہیں بولا. محمد احمد بھائی سے کہیں گے کہ وہ ذرا آگے ترتیب کریں. زید ولد سعید. اچھا حضرت میں نے ایک چیز پوچھنی تھی. یہ خالد صدیق سمیم ان میں اس کی خالد ان کی 2 صفت نہیں ہے؟ صدیق اور سمیم صفت اول صفت دوم، اس طرح نہیں ہوگا؟ نہیں 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 نہیں. یہ مانا خالد جو ہے نا کیا ہے کہ وہ گہرا دوست ہے. اچھا صحیح ہے صحیح ہے. جی محمد احمد صاحب ہمیں سن رہے ہیں؟ جی سر سن رہا ہوں، لیکن ابھی میں نے نماز کے لیے بس مسجد میں انٹر ہونے لگا ہوں. اچھا 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 ٹھیک ہے جی. اچھا سید سفیان صاحب، سید سفیان صاحب. جی حضرت السلام علیکم. وعلیکم السلام. لطیف نواز صاحب نہیں نظر آ رہے؟ شاید نہیں دکھ رہا میرے کو بھی. اچھا اچھا چلیں آگے چلتے ہیں. جی جی آگے آگے. اعجاز صاحب پڑھ رہے تھے نا؟ جی اعجاز صاحب پڑھو. جی جی پڑھیے میں ٹھیک ہے میں پڑھتا ہوں. زید ولد سعید. زید اسم ہوگی اور یہ ولد زید مبتدا. زید مبتدا. زید مبتدا ہو گیا. ولد سعید یعنی زید ولد یعنی اچھا لڑکا. جی یہ رضوان صاحب آپ بتائیے اس کو. رضوان صاحب یہ ایک منٹ حضرت. جی رضوان صاحب آپ کو بتا رہے ہیں. یہ سعیدن اس کی صفت ہو گئی. ولد اس کی یہ موصوف ہو گیا. موصوف صفت مل کے خبر ہو گئی جو کہ مبتدا سے مل کر یہ جملہ اسمیہ خبریہ بنا. بالکل بالکل صحیح جیسا. ہاں ٹھیک آگے چلیں جی. الحمدللہ. الرجل رفیق حبیب. الرجل تو پہلے ہی یہ مبتدا ہو گیا کیونکہ الف لام داخل ہو رہا ہے اس میں. اور رفیق حبیب یعنی صفت موصوف مل کر اس کی خبر ہو گئی الرجل کی اور یہ جملہ اسمیہ خبریہ بن گیا. جی. پھر ہی یہ اس میں اشارہ ہے. بنت عفیفۃ. حضرت عفیفۃ کا بنت عفیفۃ. ہاں بنت حفیفۃ
یعنی اس میں ہو گیا اس میں اشارہ، یہ مبتدا کی جگہ میں آ گیا، اور بنتو یہ ہو گیا موصوف، اور بنتون ہے، اس کی بنتون ہے، بنتون ہے، بنتون ہے جی صفت موصوف سے مل کر یہ ہادہی کی یعنی مبتدا کی خبر ہو گئی، اور یہ بھی جملہ اسمیہ خبریہ بن گئی. جی ماشاء اللہ ٹھیک ہے. جی رضوان صاحب آگے پڑھیے، عربی بنائیں رضوان صاحب. جی حضرت، یہ طبیب شریف آدمی ہے. عادت طبیبو، عادت طبیبو، شریف آدمی ہے. ہادہ راجل طبیب، اس طرح آئے گا نا. ہادہ رجلو، ہاں ہادہ رجلو آئے گا. ہادہ رجلو حادت یہ طبیبو، آدمی، حادت طبیبو، یہ طبیب، حادت طبیبو. یہ حضرت میں نے تو یہی کہا تھا، حادت طبیبو یہ مبتدا ہو جائے گا. ہاں حادت طبیبو رجل اور حبیب، ہاں. اب اس کی عادت خبر ہو جائے طبیبو، گی. عادت طبیبو یعنی یہ طبیب جو ہے نا کیا ہے کہ شریف ہے. عادت طبیب شریف کو کہہ دو، یا کہو کہ جو ہے نا کیا ہے کہ عفیف کہہ دو، جو آپ کو کہہ دیں. آگے چلیں. جی وہ عالم گہرا دوست ہے. ہاں ذالک العالم ہاں. صدیق، صدیق حمیم، صدیق سمیم، حمیم سمیم. جی سمیم. جی سمیم ان کا خالد کیا معنی؟ پیارا لڑکا، جی جی سمیم ان کا کیا معنی بنا؟ گہرا. گہرا دوست. گہرا، صدیق ٹھیک ہے اور سمیم میں نے گہرا دوست. ٹھیک ہے. خالد پیارا لڑکا ہے. خالد ولد طیب، عفیف ان کو کہہ سکتے ہو نا. عفیف، جی ہاں پارسا ہے. خالد، خالد ولد ولد عفیف. عفیف. زید کی عورت پارسا ہے. اب یہ یہ پارسا زید جو ہے نا کی یہ عورت، عفیف مانے پارسا، یہ عفیف ان کا پارسا سعید مانا کرو تم. پہلا جی لڑکا ہے خالد جو ہے نا کیا ہے کہ سعید، جی ہاں سعید بنے گا. ہاں خالد ولد سعید. امرات الزیدی عفیف، ہاں عفیفتن. امرات ہاں. الزیدی عفیفتن. عفیفت. جی امرأۃ زید، امرأۃ زید عفیفۃ. امرأۃ زید عفیفتن، عفیفتن. عفیفۃ. وہ پختہ سڑک ہے. ہاں جی. پختہ کی حضرت کیا ہوگی عربی؟ آج پختہ کی بات جو کہ یوں کہے نا، کیا کہتے ہیں اس کو، حادثن. نہیں حادثن نہیں ہوگی پختہ کا، وہ ذالکل، ذالک الشعر، ذالک الشارع. نظیفت. نہیں نظیف صاف. تو نہیں صاف آئے ہے، گا. نظیفۃ کا اپنا صاف ہوتا ہے. جی ہاں چلو اس کو دیکھ لیتے ہیں، آگے چلے. ٹھیک ہے. یہ سیدھا راستہ ہے. ہاں ہذا صراط المستقیم، هذا الشارع مستقیم، هذا الشارع مستقیم. هذا الشارع مستقیم. مستقیم، هذا الشارع مستقیم. وہ دو طبیب مسلمان ہیں. آذان الطبیبان، آذان وہ الطبیبان ہے مسلمان. ذانکہ ہو جائے گا سر. ذانکہ طالبات، ذانکہ طبیبات، طبیبانی، طبیبانی، ذانکہ طبیبانی مسلمانی. ہاں وہ دو طالب علم پارسا ہیں. وہ کیا ہو جائے گا؟ ذالک الطالبان ذالک طالبان، ہاں ہاں عفیفان، ذالک طالبان عفیفان. عفیفان. ہاں جی. وہ دو بچیاں خوبصورت ہیں. ہاں جی. تانکل، ہاں تانکا، تانکا ہی بول رہا ہوں بھائی. ہاں جی. بچیاں کیا بولیں گے؟ بنتانی. ہاں
बिनतानी कानी बिनतानी और जमीलता अबीदानी, वो अरे जमीलता। वो जमीलता जमीलतानी जमीलता जमीलतानी। चलो जी ठीक हो गया। यहाँ पर जो है ना क्या है कि अब इल्म सब आखिर हमने पढ़ना है, मैंने भी नमाज के लिए थोड़ा बाद में जाना है, तो हमने मौतल के कायदे पढ़ लिए थे। जी कि हमने मोतल के हो गए। मौतल के हो गए थे जी। महमूज के कायदे हमने पढ़ लिए थे। ये मोतलफा के कायदे भी जो है ना क्या है कि हमने कुछ पढ़ लिए थे, ठीक है ना। और इसके बारे में मैंने आपको जो है ना भेजा भी था। अब यहाँ पर जो है ना क्या है कि हमारा ये शुरू मोतल आयन के कायदे, ये कौन पढ़ेगा? मोतल आयन के कायदे जी हजरत पढ़ूंगा इंशाल्लाह, आप समझा देंगे ना? हाँ मैं समझा देगा, कोई बात नहीं, अभी तो पढ़े। ठीक है। मोतले आयन के कायदा जो वाव और या मुतहरिक और इससे पहले मफ्तू हो तो उस वाव और या को अलिफ से बदल देंगे, जैसे क़ाला की असल क़बला था और बा की असल बया था। हजरत ये मोतल लाम से पढ़ना है ना? जैसे पढ़ चुके हैं मोतल पढ़ चुके हैं मोतल ये लाम पढ़ चुके हैं। जी जी मोतल लाम से। हाँ सॉरी हाँ ये तो हो गया था, सही बात। हाँ ये मोतल लाम की कायदे। जी 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 कायदा जो वाव के आखिर कलमा में हो और उससे पहले कसरा हो वो वाव या से बदल जाता है, जैसे दुइया की असल में दो इवा था और रदिया की असल में रदिवा था। हाँ। तो अब देखो कि यहाँ पर वाव कलमे के आखिर में और उससे पहला जो है क्या है, पहले जो हरफ है उसका क्या है? कसरा है। तो इसलिए अब वाव को क्या कर दिया? या के साथ तब्दील कर दिया, तो ये क्या दो ए वासे दो ए या हो गया। और रद वासे क्या हुआ? रद या हुआ। ये आगे चले। जी जी बिल्कुल। कायदा नंबर दूसरा, जो वाव की असल कलमा में तीसरी जगह हो, जो चौथी जगह या उससे ज्यादा पर वाक़े हो जाए और मा कबल की हरकत इसके मुखालिफ हो तो वो वाव या हो जाता है और या को बसबब फतह मा कबल अलिफ से बदल देते हैं, जैसे युदआ की असल में युदआऊ युदआऊ था और युरदा की असल में युरदाऊ था। योरदवा। युरदा, ठीक है ना। अब आप देखें कायदा नंबर 2 क्या बयान कर रहे हैं? जो वाव के असल कलमा में तीसरी जगह हो, जो वाव जो असल कलमा में। अब यहाँ पर ये देखें आपके ये जो युद्ध आबू है, यहाँ पर देखा जाए तो वाव जो है ना क्या है कि चौथे नंबर पर है, लेकिन इन्होंने क्या किया कहा था? इन्होंने कहा था कि वो वाव के जो असल कलमा में तीसरी जगह पर हो। तो देखो दावा में ये असल कलमा है, दावा क्या है? इसका असल कलमा है। तो यहाँ पर वाव तीसरी जगह पर मौजूद है, ठीक है ना। तीसरी जगह हो, जब चौथी जगह या उससे ज्यादा पर वाक़े हो जाए, यानी मतलब ये कि असल कलमे में तो तीसरी जगह पर हो, जब वो वाव किसी और कलमे में चौथी जगह पर वाक़े हो जाए और माकबल की हरकत उसके मुखालिफ हो तो वाव या हो जाता है। वो वाव क्या बन जाएगा? या बन जाएगा। और या को बस फतह माकबल, यानी माकबल की वजह से। अब देखो कि युद्ध आबू था, अब युद्ध आबू जो था वाव को हमने किया या, जब वाव को हमने या किया तो फिर उसके माकबल हरफ को हमने देखा उस पर फतह है, तो हमने फिर उस या को अलिफ से तब्दील कर दिया, तो ये क्या बन गया? युद्ध आ बन गया। युरदा बन गया। बात समझ में आई कि नहीं आई? ना आई। हाँ आगे चले। तीसरा, जो अलिफ बिल्कुल, जो अलिफ वाव और या के आखिर में हो तो वो वक्फ और जज्म की हालत में अगर जज्म की हालत में गिर जाता है, गिर जाता है। जैसे लम यख्शा लम यरमी लम यदउ की असल में लम यख्शा लम यरमी लम यदउ था। तो वक्फ जब करेंगे ना, जैसे वक्फ करेंगे तो अब जो वक्फ जो हम इस पर करेंगे, यानी मीम पर हम वक्फ करें, तो देखो मीम पर जैसे हम वक्फ करेंगे तो या तो पहले साकिन है, तो जाहिर बात है वो तो गिर जाएगी।
जी। यक्षा में अलिफ पहले साकिन है। हम्म। हाँ आगे चले। कायदा नंबर कायदा 4, नंबर जो 4। वाव इसमें फाइल के आखिर में हो और उससे पहले कसरा हो तो वो वाव या होकर गिर पड़ता है। जैसे दाई की असल में दायुन था और अगर या हो तो वो भी गिर जाती है, जैसे रामिन की के असल में रामियुन था। हाँ जी। जी। कायदा नंबर 5। कायदा नंबर 5, जो वाव, ठीक है ठीक है, जो वाव और या की एक जगह में जमा हो और इनमें से पहला साकिन हो तो उस वाव को या से बदलकर या में अदगाम करते हैं। जैसे मरमियुन की असल में मरमूयुन था। हाँ, वाह और या एक जगह जमा हो और उनमें से पहला साकिन हो तो उस वाव को या से बदलेगी। समझ में आई बात? तो फिर क्या हो जाएगा, जैसे देखो ना, मरमूयुन था। अब मरमूयुन में जो वाव है हमने इसको या से बदला। जब हमने इसको या से बदला तो ये क्या हो गया, यानी क्या है कि मरमुजुन था, फिर मरमुजुन बन गया, फिर या को या में बन गया तो क्या बन गया, मरबीजुन बना। फिर क्या बना, मरबीजुन बना। जी आगे। ठीक है सर। जी जी जी, आगे इंशाल्लाह, रुकिए। एक मिनट। अच्छा, कायदा नंबर 6 हो गया ना? ऊपर करते हैं थोड़ा, हाँ ऊपर जी नहीं हो जी। रहा हजरत? हाँ, बस बस बस, ठीक है। कायदा नंबर 6, जो वाव इसम के आखिर में जम्मा के बाद वाक़ हो तो उस जम्मा को कसरा से और वाव को या से बदल देते हैं और या को साकिन करके गिरा देते हैं। जैसे तलकीन की असल में तलकून था। तलक के असल में तलक्कुन था, तलक्कुन था। तलक इनके में तलकून, अच्छा तशदीद है उसमें, अच्छा ठीक है, हाँ थोड़ा ठीक है जी, नजर नहीं आ काफी रहा है। था। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ अच्छा चलो माशाल्लाह, जाने क्या है कि इस पर जाने क्या आप यदि वो करिए, फिर इंशाल्लाह मैं नमाज का जो मेरा टाइम हो गया मैं नमाज पढ़ लूँ। मजीद आप जाने क्या है कि आपस में डिस्कस कर लीजिए, अल्लाह खैर करे। इंशाल्लाह सबक में हमारे तकरीबन सारे हो गए और मैं कल कोशिश करूंगा कि इंशाल्लाह जो है ना क्या है कि आपके जो अहादीस शरीफ हैं वो जो है ना क्या है कि 3 से 4 हो जाएं, और साथ में मैं ये भी कोशिश करूंगा कि मैं आपसे ना कोई एक दो हदीसें मैं आपसे सुनता रहूं, ताकि जब मैं आपसे सुनूंगा तो फिर आपको इम्तिहान की तैयारी में आपके लिए मुश्किल नहीं बनेगी। मेरे ख्याल में टेस्ट ठीक इतना है। ज्यादा मुश्किल तो नहीं था, ये टेस्ट मुश्किल था। बहुत अच्छा था, आसान था, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ मिशकातुल मिसाब की आप सुनेंगे तो फिर थोड़े जबान पे बैठेगी, इस पे गलती आएगी, उस पे बताएंगे तो हो जाएगी सही। हाँ, नहीं नहीं इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे। अच्छा जी सुफियान जी साहब, लतीफ नवाज साहब आए हैं कि नहीं? हजरत उन्हें देख रहे तीसरी आंख से। हैं जी? मौजूद है शायद उन्हों, मगर उन्हें जाहिर नहीं हो रहा है। अच्छा मौजूद हैं, चलो ठीक है, मैं हाँ नमाज पढ़ लूँ, मैं नमाज पढ़ लूंगा। ठीक है ठीक है। जी ठीक है, मैं भी नमाज पढ़ लूँ। यस। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हसन भाई आप भी जा रही? मैं खाना खा रहा हूँ। हजर मैं खाना खा के ज्वाइन होता हूँ।
السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کیا آواز آ رہی ہے؟ جی ٹھیک ہے صاحب. آپ سبق میں تھے پیچھے؟ اس میں جوائن کرنے کی کوشش کر رہا تھا اور جوائن نہیں ہو سک رہا تھا میں. اچھا جی جی. وہ لنک تو میں نے آپ کو جو ہے نا کیا ہے کہ میں نے بھیجی تھی، لیکن مجھے کیا ہے کہ وہ پتہ نہیں کیوں جو ہے نا کیا ہے کہ نہیں بھائی، تین چار مرتبہ جو ہے نا مسلسل میں ٹرائی کرتے رہا اور نہیں جوائن